حلال کے نام پہ حرام ہو رہا ہے. اب سمجھنا، آپ گورنمنٹ ٹیچر ہے، سرونٹ، حکومت آپ کو 8 گھنٹے کی تنخواہ دیتی ہے، اس میں آپ کو پڑھانا ہے. آپ زبردستی پڑھائی کے وقت میں بچوں کو پڑھانے کے بجائے 2 منٹ آپ موبائل کے اندر واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، تو پڑھائی کے وقت میں جو 2 منٹ آپ نے واٹس ایپ پر موبائل میں ٹائم لگایا، فقہا فرماتے ہیں اس وقت کی تنخواہ آپ کے لیے حلال نہ ہوئی. کوئی آسان تو نہیں ہے دین، کوئی کھیل تو نہیں، تماشا تو نہیں ہے. آپ 6 گھنٹے کمپیوٹر کی سروس کے لیے لگے، آپ کو 6 گھنٹے کمپیوٹر پہ کام کرنا تھا، 1 گھنٹہ کھانا کھانے کے بعد آپ سو گئے، فقہا فرماتے ہیں وہ 1 گھنٹے کی تنخواہ تمہارے لیے حلال نہ ہوئی. کدھر ہے آپ؟ اسلام اسلام ہے، شریعت شریعت ہے. وہ سود جو حرام ہے وہ تو حرام ہے ہی، یہاں جو حلال کے اندر حرام کو شامل کیا جا رہا ہے. ہم حلال کے نام پہ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے قیاس کر لیجئے، اگر کوئی جاگلی ہے، جاگلی کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ جاگلی کہتے ہیں؟ نہیں سمجھتے. وہ جو بندہ رات کو جگتا ہے اور جو وہ پہرے داری کرتا ہے، گورکھا کہتے ہیں. اس نے کہا میں 8 گھنٹے بستی کی پہرے داری کروں گا، 2 گھنٹے رات کو وہ سو گیا، 2 گھنٹے کی تنخواہ اس کے لیے حرام ہو گئی، حلال نہیں. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. اللہ کے بندو، اب مجھے بتاؤ، کیا کبھی جاگلی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میری تنخواہ بھی حرام ہوگی؟ کیا کمپیوٹر آپریٹر کبھی یہ تصور کر سکتا تھا کہ میری تنخواہ بھی حرام ہوگی؟ گورنمنٹ ٹیچر کبھی تصور کر سکتا تھا کہ میری تنخواہ بھی حرام ہوگی؟ بتائیے، ہم تو اس کو کبھی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں. میرے بھائیوں، اصل میں اس کے مسائل سیکھنا. سیدنا فاروق اعظم درہ لے کر کے چلتے تھے مارکیٹ میں، فرماتے تھے جو حرام و حلال کے مسائل نہیں جانتا میں اس کو بازار میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. ناپ تول میں کمی کرنا یہ بھی حرام، عیب چھپا کر کے چیز بیچنا یہ بھی جائز نہیں ہے، جھوٹ بول کر یہ بھی جائز نہیں ہے، ملاوٹ کر کے یہ بھی جائز نہیں ہے. ہاں جہاں عرف میں ملاوٹ کا معاملہ ہو ایک الگ بات ہے. میرے بھائیوں، آئیے حلال کی طرف آئیے. جب بندہ حلال اور پیور حلال پہ آتا ہے تو پھر اولاد بھی ویسی کوالٹی والی پیدا ہوتی. اصلاح معاشرہ کے جلسے کچھ نہیں کر سکتے بہت زیادہ. جو حلال، اگر اس قوم کی روزی حلال ہو جائے، دیکھنا پھر کیا رنگ چڑھتا ہے. بڑے بڑے ولیوں کے بچے بگڑ گئے، وجہ کبھی بھول سے کوئی لقمہ پیٹ میں چلا گیا. میں نام نہیں لوں گا، لیکن 2 باتیں بیان کر کے حرام اور حلال دونوں پر بات ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں. نام نہیں لوں. سلسلہ چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، انہی سے آگے بڑھے. ایک تو امام حسین سے بڑھے، ایک ان سے بڑھے. ان کا بیٹا تھوڑا مستی اور لوگوں کے معاملات کرتا تھا. ایک دن اس نے کیا کیا کہ ایک بھیشتی جا رہا تھا، اس کے مشکیزے پہ تیر چلا دیا، اس کا مشکیزہ پھٹ گیا، پانی گر گیا بھیشتی کا. لوگوں سے اس نے پوچھا کس کا بچہ ہے؟ وہ فلاں کا بچہ ہے. وہ سیدھا گیا، سرکار آپ کے بچے نے ایسا کیا. اب بچے شرارتی ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو ڈانٹ پیٹ کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تھے اللہ کے ولی، بڑے بزرگ تھے. انہوں نے سوچا یہ بچہ یہ سب بدماشی کر رہا ہے، میری کیا مسٹیک. پورا غور کیا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بیوی کے پاس گئے، کیا مسٹیک کی تھی کھانے میں؟ کیا مسٹیک کی تھی بتاؤ؟ جب یہ پیٹ میں تھا کیا گڑبڑ کی تھی کھانے میں؟ بیوی نے بہت کہا کچھ بھی نہیں. کہا بتاؤ ورنہ سزا ملے گی. تو بہت غور کیا تو کہا حضرت بات یاد آ گئی. کیا؟ کہا بات یہ تھی کہ لوگ بصرہ سے گزر رہے تھے، انگور کے تاجر، تو انہوں نے سوچا کہ بصرہ میں قیام کرنا ہے تو سامان کہاں رکھے،
تو انہوں نے سوچا کہ ہم سے زیادہ متقی تو کوئی ہے نہیں، اور جگہ چوری کا اندیشہ ہے، ہم متقی لوگ ہیں، یہاں چوری نہیں ہوگا، تو انہوں نے ہماری خانقاہ میں رکھ دیا، ہمارے گھر میں رکھ دیا۔ تو میں مراد سے تھی، میرے پیٹ میں بچہ تھا، انگور کی خوشبو نے مجھے بے چین کیا، تو سوچا کہ انگور کھا لوں۔ سوچا اتنے بڑے ولی کی، اتنے بڑے بزرگ کی بیوی ہوں، انگور چوری کیسے کروں؟ چوری کرنا تو حرام ہے۔ سوچا چوری بھی نہ کروں اور لذت بھی مل جائے، تو میں کپڑا سل رہی تھی، میرے ہاتھ میں سوئی تھی، وہ سوئی میں نے انگور میں چبوئی، اور چبونے کے بعد سوئی کے ناکے پہ جو انگور کا رس آیا وہ چوس لیا۔ بس اتنا سا انگور کا رس چوسنے کی وجہ ہے کہ یہ بچہ ہمارے گھر میں بدماش پیدا ہوا، نافرمان پیدا ہوا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، اتنے بڑے بزرگ کی بیوی اگر انگور کا رس اس کے مالک کی کتنا ہوگا؟ سوئی کے ناکے پہ کتنا رس آتا ہے مجھے بتائیے؟ اگر وہ پیٹ میں چلا جائے تو اتنے بڑے گھرانے کا بچہ ماں باپ کا نافرمان اور بدماش پیدا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، جو پورا سب کچھ کھا رہے، حرام ہی کھا رہے ہیں، نہ ذبیحے کا عطا پتہ ہے، گاڑیوں سے کھانا خریدتے ہیں، ہوٹلوں سے خریدتے ہیں، ذبیحے کا کوئی عطا پتہ نہیں، پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کس طرح آ رہے ہیں، کچھ عطا پتہ نہیں، کھاتے جاؤ۔ اور لوگ تو اتنے بے باک کا مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، سب حلال ہے، انا للہ و انا۔ تو پھر بچے شرابی نہیں ہوں گے، جواری نہیں ہوں گے، ڈاکو نہیں ہوں گے، لڑکیوں کو لے کے بھاگنے والے نہیں ہوں گے، بیٹیاں بھاگنے والی نہیں ہوگی۔ یہ سب کیوں ہے؟ بہت کچھ جتن کر رہے ہو، حلال کر لو لقمے کو۔ وقت ہوتا تو یہ اور اوراق کھلتے، لیکن آخری بات کے طور پہ اگر حلال ہو اس کی اپنی برکت ہے۔ آخری بات کے طور پہ اللہ کرے ہم سب، میں خود بھی ہمیں بھی احساس رہتا ہے، بہت احساس رہتا ہے کہ ایک چیز ہے، اگر حرام معلوم ہونے کے بعد کھاؤ تو گنہگار بھی ہوتا ہے آدمی اور نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن اگر لاشعوری طور پہ کھا لو، گناہ تو نہیں ملتا لیکن حرام اپنا اثر دکھاتا ہے۔ میں خود بھی سوچتا رہتا ہوں یار، جب ہم لوگ جاتے ہیں روزانہ، نئے لوگ، نیا دسترخوان، اور کمیٹی کے لوگ جو لوگ جلسہ کرتے ہیں، کبھی وہ غریبوں کے یہاں دعوت ہی نہیں رکھتے ہیں۔ ہر جگہ مالداروں کے یہاں دعوت، قیام مالداروں کے، حضرت کو سہولت چاہیے، اے سی چاہیے، نرم گدا چاہیے۔ تو لوگ آج کل کمیٹی کے لوگ زیادہ تر کیا کرتے، وہ حلال و حرام نہیں دیکھتے، وہ مالدار دیکھتے۔ آج کل میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہم جیسے مقرروں کی زبان میں تاثیر کیوں نہیں رہ گئی؟ مقرر کو تھوڑی پتا ہے کہ کس محلے میں کون حرام کماتا ہے، حلال کماتا ہے۔ کمیٹی والے لے کے گئے، کھا لیا، کوئی گناہ تو نہیں ملا لیکن تاثیر تو گئی نا، اثر تو گیا نا۔ پہلے ہمارے اسلاف ایسے تھے، صرف وہ مجمع میں آ کے بیٹھتے تھے تو لوگوں کے دل بدل جاتے تھے۔ حضور مفتی اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کبھی تقریر نہیں کرتے تھے، محفل میں صرف آ کے چند گھنٹے بیٹھے، لوگوں کے دل بدل جاتے، دل تبدیل ہو جاتے تھے۔ آج 2 گھنٹہ بول رہے ہیں، کوئی آواز بیٹھ جا رہی ہے، مقرر مر جا رہا ہے، سب کچھ ہو، لیکن مقرر دنیا سے چلا گیا، اس نے دنیا بدل دی، قوم نے اپنے حالات نہیں بدلے۔ بس اقبال نے کہا تھا، متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ بڑے بڑے مقرروں کے بچے بگڑے ہوئے، کیوں؟ بچیاں بگڑی ہوئی۔ میں کسی کو اللہ کے گھر میں ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ روزانہ نیا دسترخوان ہے، نئے لوگ ہیں، لوگوں نے حلال و حرام کی تمیز بھلا۔ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اب سنیے حلال کی برکت۔ میں اللہ کے گھر میں کر رہا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ آپ کے پیٹ میں حرام لاشعوری طور پہ بھی جائے گا، اگرچہ گناہ نہیں ملے گا، لاشعوری طور پہ گیا، مگر وہ اپنا اثر دکھائے گا۔ ایک ایگزامپل کے طور پہ سمجھاؤں، پلاؤ کے اندر لیمو ڈال دیا گیا نچوڑ کے، پکاتے ٹائم آپ کھٹا نہیں کھاتے، لیکن لیمو چھپا ہوا ہے پلاؤ کے اندر، تو کیا وہ اگر چھپا ہوا ہے، آپ نے نہیں ڈالا، کسی اور نے ڈالا، تو کیا وہ جو آپ کو نقصان کرتا ہے کھٹا، وہ نقصان نہیں کرے گا؟ آپ اپنے ہاتھ سے ڈالیں یا کوئی اور چھپا کے ڈالے، یہ اور بات ہے، آپ نے ڈالا تھا تو آپ کو احساس ہوگا کہ یار ہو گیا، لیکن اس میں کسی اور نے ڈالا تو نقصان تو کرے گا نا۔
اگرچہ آپ بد پرہیز نہیں کہلائیں گے، لیکن کسی اور نے تو ڈالا ہے تو وہ اس میں گیا تو نقصان تو کرے گا. تو جب کھٹا کوئی اور ڈال دے تو وہ نقصان کرے گا، تو اسی طرح حرام کوئی اور کھلا دے اس کا نقصان تو ہے نا.